الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وهو الذی اور اللہ وہ ذات ہے انزل جس نے اتارا نازل کیا برسایا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا پس ہم نے نکالا بہی نبات کل شیء ہر چیز سے اس کی انگوری یا ہر دانے سے اس کی انگوری فاخرجنا پس ہم نے نکالا منہ اس سے خاضرا سرسبز کھیتی نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حباً دانہ متراکباً ایک کے بعد ایک یک کے بعد دیگر پہ در پہ تہبتے ومن النخل اور کھجوروں میں سے من طلعها قنوان دانیۃ خوشے جھکے ہوئے پھلدار جنات اور ایسے باغات من اعناب انگوروں کے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے متشابہن ملتے جلتے وغیر متشابہن اور بغیر ملتے جلتے انظروا تم دیکھو الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان پھلوں کو جب یہ پھل آ جاتے ہیں اور پک جاتے ہیں ان فی ذالکم یقیناً بے شک یہ تمہارے لیے لآیات لقوم یوقنون یہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر بیان کر کے یہ انسان کو نصیحت کی ہے کہ آپ آسمان سے جو پانی برستا ہے آپ اس پانی کی مثال کو دیکھیں، پھر اس پانی سے ہم کتنی آپ کو نعمتیں دیتے ہیں، یعنی اس پانی سے پھل بھی اترتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اناج بھی دیتا ہے، آپ اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اس پانی کے ساتھ درخت پیدا ہوتے ہیں، آپ اس سے سانس بھی لیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری نعمتیں ہیں، ان کو ذرا آپ دماغ کے اندر تصور کرو۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ کی ذات انہیں کس طریقے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سے اس کا ایک گودا نکال لیا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے ایک سرسبز کھیتی پیدا ہو جاتی ہے، پانی آسمان سے نکلتا ہے سفید سا، پھر اس سے سرسبز کھیتی پیدا ہو جاتی ہے بالکل باغات کی طرح۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ ایسے درخت ہیں جس کو ہم تہبتے یعنی ایک دانے کے اندر سے پھر کتنے دانے نکالتے ہیں ہم، یعنی ایک کے بعد ایک دانہ، یعنی ایک دانے کے اندر سے کتنے اللہ رب العالمین آپ کو اناج بڑھا کر کے دیتے ہیں آپ جب اگاتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کھجور کی مثال دی، فرمایا کہ بہترین یہ درخت ہے، اس سے اللہ رب العالمین کس طریقے آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازا کہ وہ ایسا درخت جو جھکا ہوا ہے جس کے خوشے ہیں، پھر اس کا گابا ہے، فرمایا کہ تجری من تحتہ الانہار، پھر ایسے باغ جو انگوروں کے، زیتون کے، انار کے متشابہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے درخت ہیں۔ فرمایا کہ متشابہن ملتے جلتے سے مراد یہ ہے کہ درخت کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر پھل الگ الگ ہوتا ہے، غیر متشابہن اور بغیر ملتے جلتے، یعنی صورت بھی الگ ہے، پتے بھی الگ ہیں، مطلب ان کا جو نقش و نگار ہے وہ بھی الگ ہے، پھل بھی الگ ہے۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کے نقش و نگار، طریقہ کار، پتے، پیڑ کا سائز سب ایک ہوتا ہے لیکن پھل علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ میری بادشاہت ہے، اس کو دیکھو۔ فرمایا انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اذا اثمر وینعہ، پھل کو دیکھو جب وہ کچا ہوتا ہے اس وقت، اور پھر جب وہ پک جاتا ہے اس کی طرف دیکھو۔ فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یوقنون، یہ ساری کی ساری نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے کر کے آنے والی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ساری اپنے نعمتیں ذکر کرا کے بیان فرمایا کہ ان نعمتوں کے اندر تم غور کرو، تمہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت نظر آئے گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔